وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے کچھ عربی کے حروف یاد کیے تھے، عربی کے الفاظ کچھ یاد کیے تھے. پہلے آج ہم ان کی دہرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. تو جو اب تک ہم نے اسباق 2 پڑھے ہیں وہ امید ہے کہ یاد ہوں گے سب کو، امید ہے. بہرحال میں ابھی آپ کے ساتھ اس کو ریوائز کرتا ہوں. یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہوگا گرامر کا، قرآن کریم کی عربی کو سمجھنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. اس کا جو آج تیسرا سبق ہے یہ بہت اہم سبق ہے. یہ جو پہلے 2 سبق ہم نے پڑھے ہیں، اس کے بعد تیسرا سبق، یہ ہمارا ایک پینل پورا آپ سمجھ لیجئے کہ آج مکمل ہو جائے گا. اور اس کے ذریعے سے آپ کو قرآن حکیم کی، آپ کوئی بھی صفحہ قرآن کا کھول لیں تو یہ جو 3 اسباق آپ آج مکمل کر لیں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی اصول ہر صدر کے اندر آپ کو ملے گا. یعنی آپ کوئی قرآن کریم کی ایک صفحے کی بات نہیں کر رہا، قرآن کریم کا آپ کوئی صفحہ لیں، اس صفحے کے اوپر کوئی سطر، کوئی لائن وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ان تینوں رول میں سے کوئی ایک وہاں پر اپلیکیبل ہوگا، کوئی نہ کوئی وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں صرف 3 سبق سے. لیکن یہ بھی 3 اسباق بہت زیادہ اہم ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر بنیاد کمزور ہوگی تو آگے سمجھنے میں مشکل ہوگی. اس لیے اگر کوئی پہلے نہیں آیا وہ ریوائز کر لیں، وہ ان کو، یعنی آج ہم اس کو ریوائز کریں گے، ان کو سن لیں اور جنہوں نے سنا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اگلی کلاس میں، تیسری کلاس میں جتنا ہم نے اب تک گرامر کا سبق پڑھا ہے، یہیں پر کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنا نہیں سمجھ رہے، کہاں پر مشکل ہے، کہاں پر مشکل نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف میں بتاتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں تو وہ میرا خیال ہے کہ بعد میں نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا نہ میرے لیے. تو اس لیے تھوڑا سا میں نے جیسا کہ کہا تھا اپنے دماغ کو آپ لوگ استعمال میں لائیے تو انشاءاللہ یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا سبق آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اشاروں کی مدد سے قرآن حکیم کے 6 حروف یاد کیے تھے، 6 الفاظ یاد کیے تھے کہ ہم نے 6 اشارے بھی یاد کیے تھے اور 6 الفاظ بھی یاد کیے تھے. اور وہ حروف قرآن حکیم کے اندر تقریباً کتنی دفعہ آتے ہیں؟ 1300 دفعہ. 1300 دفعہ وہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن میں. آپ ان کو میرے ساتھ دہرائیے. پہلے ہم نے کہا تھا ہوا، دائیں ہاتھ کی پہلی ایک انگلی اور دائیں طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے سب نے. ہوا، ہم، ہوا، ہم. پھر سامنے کی طرف آپ اشارہ کریں گے انت، انتم، انت، انتم. پھر اپنی طرف اشارہ کریں گے یہ 6 اشارے جو ہیں، یہ اشارے آپ کو دوسرے سبق میں بھی کام دیں گے اور آج کے تیسرے سبق جو سب سے اہم سبق ہے اس پینل کا، اس میں آپ کو کام دیں گے. میں نے جیسے کہا کہ ہمارے پینلز کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آج پہلا پینل کمپلیٹ ہوگا جو سب سے اہم ہے. قرآن حکیم کی ہر سطر میں، ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر آیت میں آپ کو یہ اصول وہاں پر نظر آئیں گے. اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر، اس میں کہاں پر یہ اصول چل رہے ہیں. تو اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. ہوا، ہم. میرا خیال ہے جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو اشارے کی مدد سے ان کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہوا کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک آدمی، اور ہم جب ہم کہتے ہیں تو وہ سب آدمی. انتا آپ اور انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. آپ میں سے کوئی ساتھی کھڑے ہو گئے ایک پریکٹس کروائیں گے؟ ہاں جی. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. جی کوئی اور؟ جلدی کریں، ابھی اس سے اگلا سبق بھی ہم نے ریوائز کرنا ہے. جی مدر صاحب. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. ماشاء اللہ.
और थर्ड वन और लास्ट वन। हाँ जी माशा। हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनु। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरा सबक आप लोगों के ज़हनों में अगर ताज़ा हो तो हमने पढ़ा था कि जमा बनाने का क्या तरीका है। जी, ये आपके सामने, अगर आपके पास कोई अरबी का एक कोई इसम या अरबी का कोई नाउन आपको पता हो कि अरबी का नाम, मिसाल के तौर पर आपको पता है अरबी में किताब को किताब कहते हैं, पेन जो है उसको कलम कहते हैं, तो आपको पता हो अरबी के नामों का, आपको पता हो कि ये एक चीज़ का नाम है, तो उससे आप जमा बना सकते हैं इस उसूल के मुताबिक। तो इस उसूल में हमने बताया था कि आखिर में आप जिस तरह इंग्लिश में किसी नाउन के आखिर में एस या ई एस लगाते हैं, अरबी के अंदर भी आपने इसम के आखिर में नून या वाव नून या या नून, दोनों में से एक लगाएंगे तो ये इसम जो है ये जमा में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मुस्लिम है, इसके आखिर में आप देख लीजिए आगे मुस्लिमून मुस्लिमीन, और आगे देख लीजिए मोमिन है मोमिनीन। ये जमा बनाने का तकरीबन 75 से 80% यही उसूल है। जब भी आप एक किस्म को जमा में कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप उसके आखिर में वाव नून या या नून लगा दें, वो जमा में तब्दील हो जाएगा। आगे देख लीजिए सालेह सालेहून सालिहीन, काफिर काफिरून काफिरीन, मुशरिक है मुशरिकून मुशरिकीन, मुनाफिक है मुनाफिकून और मुनाफिकीन। ये कुरान हकीम के ही तमाम अल्फाज जो है, ये एग्जाम्पल्स में मिसालों में आपके सामने आ रहे हैं। तो अब हम ज़रा इसको इशारों के साथ याद कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये फीड हो जाए कि मुस्लिम का क्या मतलब है, मुस्लिमून का मतलब क्या है। इशारों से हम याद करेंगे। हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम नहनु मुस्लिमून। दोबारा, हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिम ठीक है, अंत मुस्लिमून ठीक है, हुआ मुस्लिम ठीक है, हुआ मुस्लिम ठीक है। तो बहरहाल ये आप लोगों ने खुद इसको और अल्फाज के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगले अल्फाज में से ये सालेह और काफिर की और आप में से पढ़े। सालेह की प्रैक्टिस करवाएंगे हमारे साथ, कोई खड़ा भी करवाएगा सबको। हुआ सालेह हुआ सालेह हम सालेहून हम सालेहून, अंत सालेह अंत सालेह अंतुम सालेहून अंतुम सालेहून, अना सालेह अना सालेह नहनु सालेहून नहनु सालेहून। माशाल्लाह। आगे काफिर का जी आप हो गए इंक्लूड माशाल्लाह। 50-60 की क्लास है, सबको बारी देनी चाहिए। जी जी शाबाश, जल्दी करें, टाइम थोड़ा है। कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा तो ठीक भी तो हम नहीं करना। हुआ काफिर हुआ काफिर, हुआ हम काफिर, हम काफिर, अंत काफिर, अंत काफिर, अंतुम काफिर, अंतुम काफिर, आना काफिर, अना काफिर, नहनु काफिर। ये मैं आपको यहाँ पर मजे की बात बताऊँ। देखिए, हम कुरान हकीम को समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ना, ये जो काफिर का लफ्ज़ है, एक शेर अगर आपने उर्दू के अंदर सुना होगा कि काफिरों का काफिर खुदा हमारा, यानी काफिर का जो लफ्ज़ी माना है वो होता है इनकार करने वाला। तो हम उस फर्द का इनकार करने वाले जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं। तो हम भी इनकारी हैं, हम भी कुफर करते हैं हर उस शख्स का कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, तो हम भी काफिर हैं। तो बहरहाल इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप इशारों की मदद से वाहिद जगह जो है इसको आप याद करेंगे। एक दफ़ा मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले दोनों सबक और आज का तीसरा सबक, पूरा पैनल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीनों इसबाग अहम है, तीनों इशारों से याद होंगे, तीनों कुरान हकीम में बार बार रिपीट होंगे। हुआ सालेह हुम सालिहून, अंत सालेह अना सालेह नहनु जी,
اب میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے اشاروں کے ساتھ. پڑھیں سب. ہوا دوبارہ ذرا 2 دفعہ میں پڑھتا ہوں، پھر یہ غلط نہیں ہونا چاہیے، ایک آواز میں سب کو پڑھنا چاہیے. ہوا صالح، ہم صالح، انت صالح، انتم صالح، انا صالح. آرام سے آواز میں سیکوینس رہنا چاہیے. پتہ چلے کہ ناروے کے یہ جو بچے ہیں یہ بڑے منظم ہیں، ڈسپلن میں ہیں، لائن میں آواز آ رہی ہے. ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. جاری رکھیں. ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. هو صالح، هم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. جی کسی کو کوئی بہت مشکل کوئی اشارہ سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی قاعدہ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ جی ٹھیک ہے. آئیے تیسرے سبق کی طرف جو ہمارا اہم سبق ہے. یہ 6 حروف جو ہیں یہ آپ کے سامنے بھی جو ڈسپلے ہو رہے ہیں، قرآن حکیم کے یہ حروف اور یہ الفاظ آپ کہہ لیجیے کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر آتے ہیں. ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا اور یاد کرنا ہے. بار بار ہر آیت میں آئیں گے. اب مثال کے طور پر آپ پہلے اس کو سمجھ لیجیے، پھر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ نے کسی چیز کی ملکیت شو کرنی ہو تو مثال کے طور پر جس طرح آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ ہز بک، یور بک، مائی بک، آورس بک، تو جو آپ کی پوزیسو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ الفاظ لگاتے ہیں. عربی کے اندر کسی چیز کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے کوئی الگ سے کوئی الفاظ نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر کتاب ہے تو کتاب کے ساتھ ہو لگ جائے گا تو کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے، ہو آخر میں لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی. ہوا اور ہو ملتے جلتے ہیں، لیکن ہوا پروناؤن ہے اور ہو پوزیسو کنڈیشن ہے. دونوں میں فرق ذہن میں رہے گا ہمارے. کتاب ہو اس کی کتاب اور ہوا کتاب جب ہم کہیں گے تو وہ کتاب. دونوں میں فرق ذہن میں یہ ساتھ ساتھ ہم نے رکھنا ہے. کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب. ٹھیک ہے، ہم آخر میں آئے گا تو ان سب کی. کتاب ہو اس کی کتاب اور کتاب ہم ان سب کی کتاب. اشارے یہاں پر بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اسی طرح کا آخر میں آ جائے تو انتا کا مطلب تھا آپ اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کی. کتاب کا آپ کی کتاب. ٹھیک ہے، کتاب کا آپ کی کتاب. آخر میں کا آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ، اور آخر میں کم آ جائے تو آپ سب کی. کتابکم آپ سب کی کتاب. ٹھیک ہے، اور آپ سب کی کلاس کو فصل کہتے ہیں کلاس کو عربی میں، تو فصل کم آخر میں جو کم آئے گا اس کا آپ کو مطلب آنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے آپ سب کی یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، آخر میں ای ساؤنڈ آ جائے 5ویں نمبر پر جو ای ساؤنڈ ہے، یا والی ساؤنڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میری. ای ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر کتاب ہے تو میری کتاب کتابی، کتابی. ٹھیک ہے، رب ہے ربی، میرا رب. رسول رسولی، میرا رسول. مسجد مسجدی، میری مسجد. تو یہ ساری جو ای ساؤنڈ ہے یہ آپ کو شو کریں گی یہ چیز آپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں نا آ جائے تو نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کتاب ہے تو آخر میں نا لگا دیں، کتاب نا ہم سب کی کتاب. اور رب ہے آخر میں نا لگا دیں، رب نا ہم سب کا رب. رسول ہے، رسول کے آخر میں نا لگا دیں، رسول نا ہم سب. یہ آگے ایگزامپلز آئیں گی، میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ 6 حروف آخر والے جو ہیں قرآن حکیم کی ہر سطر میں آئیں گے، بار بار آئیں گے، اس لیے آپ ان کو سمجھ لیں. آخر میں ہو آئے تو ہو کے وقت آپ کا اشارہ دائیں انگلی کا ایک اشارہ اس طرف چلا جائے. آخر میں ہوم آئے آپ کا اشارہ ادھر چلا جائے کہ یہ غائب کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے. آخر میں کا آئے تو آپ کی ایک انگلی سامنے اٹھ جائے کہ یہ آپ ایک آدمی کے لیے. اور آخر میں کم آئے جمع کا تو یہ آپ سب کا، یعنی سب لوگوں کی ملکیت شو ہو رہی ہے. اور ای ساؤنڈ آئے تو اس کا مطلب ہے میری چیز، اور نہ آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم سب کی. یہ جو حروف ہے یہ آج کے سبق میں ریپیٹ ہوں گے، وہاں پہ میں آپ کو ریوائز کرواؤں گا کہ یہ کس طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کو
اب اس کو مثالوں کی مدد سے ہم اس کو ریوائز کریں گے. یہ رب کا لفظ ہے, رب کے ساتھ یہ ہو, ہم, کا, تم, ای, نا, یہ سارے الفاظ, یہ سارے جو ہے پوزیسو کنڈیشنز ہیں, یہ لگیں گی اشاروں کی مدد سے ہم اس کو سمجھیں گے. یہ رول کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو, سمجھ آ گیا نا رول, کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحن, یہ پروناؤنس تھے, ٹھیک ہے. یہ پوزیسو کنڈیشن شو نہیں کر رہے تھے, بلکہ آپ اسم کی جگہ پہ پروناؤن یوز کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو 6 حروف ہیں, یہ وہی اسی پیٹرن پر ہیں, لیکن یہ اسم کے آخر میں لگیں گی اور اس کی ملکیت کو شو کر دیں گی, پوزیسو کنڈیشن کو شو کر دیں گی, ٹھیک ہے. تو اب میرے ساتھ آپ اشارہ کریں اور لفظ بولیں ربہ, ربہم. اشارہ صحیح کریں, اشارہ صحیح کریں گے لفظ یاد ہوگا. ربہ, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا. دوبارہ کیجیے. ربہ, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا. ہاتھ کو تھوڑا ہلائیں, ایکسرسائز کریں. ربہ, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا. ربہ, ربہم, ربک, ربکم, ربی, ربنا. آپ جاری رکھیں. ربہ, ربہم, ربک, ربی, ربنا. ربی, ربنا. آگے جو لفظ ہے دین, ٹھیک ہے. دین بھی اردو کا لفظ ہے. دین, آپ کا کیا دین ہے, آپ کا کیا مذہب ہے, آپ کا کیا طریقہ سے. دین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, مالک یوم الدین. دین کا مطلب ہے نظام زندگی, آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ اور سلیقہ. تو دین کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے ان سب الفاظ کی. یہ قرآن حکیم میں یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں. دینہ, دینہم, دینکا, دینکم, دینی, دیننا. دو نون آخر میں. دیننا, ایک نون دین والا اور ایک نا والا. دیننا. رب, دینہ, دینہم, دینکا, دینکم, دینی, دیننا. دینہ, دینہم, دینکا, دینکم, دینی, دیننا. دینہ, دینہم, دینکا, دینکم, دینی اور دیننا. جی سمجھ آ رہی ہے. آگے کتاب, تیسرا یہ جو ہمارا لفظ ہے اس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. جی کتاب, 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 کتابکم, کتابی, کتابنا. غلط ہو گیا, آپ کا غلط ہو گیا. کتابی, ایک اشارہ. کتابی, کتابنا. اشارے بہت ضروری ہیں, بہت اہم ہے. گڑبڑ ہوگی تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. کتابہم, کتابہم, کتابکا, کتابکم, کتابی, کتابنا. کتابہم, کتابہم, کتابکا, کتابکم, کتابی, کتابنا. ہاں جی کلیئر ہو گیا. اچھا, ہم نے ابھی تک مونس کو چھوڑا ہوا ہے, لیکن مونس کو چھوڑ نہیں سکتے. ویسے بھی پاپولیشن کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, اور عورت کو اللہ نے مرد سے پیدا کیا ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, الگ نہیں کر سکتے. صرف ایک بات مونس کے حوالے سے آج ہم نے یاد کرنی ہے. سبق زیادہ تو نہیں ہو گیا, آخری بات ہے بس, ٹھیک ہے, یاد رہے گی نا. ہم نے بائیں ہاتھ کا استعمال ابھی تک نہیں کیا. یہ اس کو, یہ فالج نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اس کو بھی ہم ہلانا شروع کریں, ٹھیک ہے. اچھا, ہوا ہم نے کہا تھا مرد کے لیے, ٹھیک ہے, اور ہیا ہے عورت کے لیے. بس ایک لفظ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر عورتوں کے لیے ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں. آپ ایک عورت سے نکاح کر سکتے ہیں یہاں پر, اس لیے ایک کو یاد کریں, باقی بعد میں یاد کریں گے. ہوا, ہیا, ہوا, ہیا, ٹھیک ہے. ہوا, ہیا. اب بایاں ہاتھ ہیا کے لیے, ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا. ہوا, ہیا, ہوا, ہیا, ہوا, ہیا, ہوا, ہیا,
ہوا ہیا، ٹھیک ہے. اور ایک اور آخری بات جو اس حوالے سے ہے، جو آج ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں نا، ربہ کتابہ دینہ، تو عورت کے لیے ہم نے آخر میں ہا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کتابہ کے ساتھ کہیں کتابہ، دینہ اور ربہ دینہ کتابہ. اشارہ کر کے واپس لائیں پھر کریں تاکہ یاد ہو کہ یہ ایک اشارہ ہم کر رہے ہیں بائیں طرف، ٹھیک ہے. ربہ دینہ ربہ دینہ کتابہ، ٹھیک ہے. اب ٹوٹل آپ نے 7 اشارے یاد کر لیے ہیں، 6 رائٹ سائڈ والے اور ایک لیفٹ سائڈ والا، باقی لیفٹ والے بھی آئیں گے، لیکن یہ ابھی آپ نے ایک یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا چیزیں یاد رکھنی ہے. اگلے ہفتے ان سب کا یہاں پر ہی ٹیسٹ ہوگا، بھاگنا کسی نے نہیں ہے، کسی کو نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس کو ہم بتائیں گے، لیکن آپ نے تیاری کر کے آنی ہے. اگر آپ یہ پورا پینل ذہن میں رکھیں گے تو ہم آگے چلیں گے. اگر یہاں پہ گڑبڑ ہوئی تو بس پھر اسی کو ریوائز کریں گے. پہلی بات، 6 الفاظ قرآن میں جو 1300 دفعہ ہیں اشاروں سے ہم نے یاد کیے، جن کو ہم انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انتم، انتا، انتم، انا، نحن، ٹھیک ہے. دوسرا سبق، اگر کوئی اسم ہمارے پاس ہو عربی کا ناؤن ہو، اس کو جمع بنانے کے لیے ہم نے آخر میں واو نون یا نون میں اضافہ کر دینا ہے. مسلم ایک ناؤن ہے عربی کا، اس کو ہم مسلمون اور مسلمین، ٹھیک ہے. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون، ٹھیک ہے. یہ دوسری پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پر جو تیسرا سبق آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کسی چیز کی پوزیسو کنڈیشن شو کرنے کے لیے، ملکیت شو کرنے کے لیے آخر میں یہ 6 حروف ہیں جو قرآن حکیم کی ہر سطر میں آئیں گے، بار بار آئیں گے. اشاروں سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، کم، ای، نا. مثال کے طور پر کتابہ کتابہم، کتابک کتابکم، کتابی کتابنا. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مرد کے لیے ہوا ہے، عورت کے لیے بائیں ہاتھ سے ایک اشارہ کیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا، ٹھیک ہے. اور آخری اور 5ویں بات کہ کتابہ تھا تو کتابہ، عورت کے لیے کتابہ، ٹھیک ہے. اب میں مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو کھڑا کروں اور اس کو کہوں کہ بھی آپ کتابہ کا اشارہ کریں، تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ ہا مؤنث کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ ہے اور ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، کتابہ. اور جب میں کہوں کہ کتابہ کا اشارہ کرو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو مرد کے لیے ہے، رائٹ سائڈ پر انگلی جانی چاہیے، ایک انگلی جانی چاہیے. یہ پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی. اور پہلے سلولی چلیں، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. پھر تیز ہوتے جائیں. اس کو آپ جتنی زیادہ، یعنی یہ الفاظ ووکیبلری آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو ریپیٹ کریں، تاکہ یہ الفاظ قرآن میں سے لیے ہوئے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی لفظ ہماری کلاس میں انشاءاللہ نہیں آئے گا، یہ سارے الفاظ قرآن سے ہیں. تو قرآن کے الفاظ کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو رہا ہے، آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو اشارے اچھے طریقے سے یاد ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ بار بار کریں گے تو ہوں گی. پھر آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر آئیں تو پریکٹس اس طرح ہو رہی ہو، کتابہ کتابہم، کتابک کتابکم، کتابی کتابنا، دینہ دینہم، دینک دینکم، دینی دیننا، ربہ ربہم، ربک ربکم، ربی ربنا. یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. میں نے کوئی الگ دماغ نہیں لیا ہوا، آپ سب کا دماغ الحمدللہ مجھ سے مضبوط ہے اور ماشاءاللہ زیادہ کام کرنے والا ہے. اس لیے پریکٹس کریں. اور پریکٹس کا بہترین طریقہ یہ ہے، علماء اساتذہ بتاتے ہیں کہ آپ کو علم تب تک اچھی طرح یاد نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. یہاں سے پڑھ کے جائیں، 4 شاگرد بٹھائیں، گھر میں ان کو پڑھائیں، اشارے یہاں سے سیکھیں، وہاں جا کر پریکٹس کریں. آپ کو یاد ہوں گے اور وہ بھی کچھ آپ سے سیکھ سکیں گے. اس لیے اگر اس کو یاد کرنا ہے تو اس کی پریکٹس ضروری ہے. اور اگر نہیں کلاس بنا سکتے، گھر میں نہیں کسی کو بٹھا سکتے، تو پھر آتے جاتے رستوں میں اشاروں کی مدد سے. تو 4 چیزیں آج ہم نے پڑھی، یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں. 2 آیات آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی. یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ پوزیسو کنڈیشن والا جو ہم نے آخری سبق پڑھا ہے کہ کتابہ کتابہم، کتابک کتابکم، اس کا پیپر جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا کلاس کے بعد. اور پہلے دونوں اسباق کے بھی آپ کو پیپر جو ہیں وہ مل گئے ہیں.
جی آج ہم نے شروع کی ہے آیت نمبر 5 سے سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے بھی پڑھی تھی. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ شروع ہوتی ہے آیت ان الذين سے. ان کا جو لفظ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم میں تقریباً 1300 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. تقریباً 1300 ٹائمز ریپیٹڈ دس ورڈ ان. تو ان کو آپ جو ہے وہ آپ بار بار آئے گے قرآن میں ہر چوتھی پانچویں آیت کے آخر میں ان آ رہا ہے. تو ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک, آف کورس, تاکید کے لیے کہ یہ بات حتمی ہے, سچی ہے, کسی قسم کا شک نہیں ہے. ویسے تو قرآن حکیم میں کسی لفظ میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم میں 4 یا 5 آگے چل کر آپ پڑھیں گے حروف آئیں گے جو تاکید کے لیے استعمال ہوں گے, اور بسا اوقات ایک ہی جگہ پر 3 یا 4 تاکید کے الفاظ حروف اللہ نے استعمال کیے بار بار سمجھانے کے لیے کہ نادان انسان سمجھ لے اس بات کو, یہ بات سچی ہے, اس بات کو جان لے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ تاکید کے الفاظ استعمال نہ کرتا تو بھی شک نہیں تھا, لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے بار بار تاکید. تو ان یہ ایک تاکید کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. ان کا معنی ہے بے شک, تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کسی چیز کو زیادہ اس پر اصرار کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اور اس کے بعد جو لفظ ہے آپ اسی اسکرین پر دیکھ لیجیے, ان کے بعد ہے الذین. الذی اور الذین پچھلے سبق میں میرا خیال ہے 6 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, 5-6 دفعہ ہم نے ریپیٹ کیا ہے. تو الذی اور الذین آخر میں یاد لگا ہوا ہے. الذی واحد کے لیے ہوتا ہے وہ جو, وہ آدمی جو, اور الذین وہ لوگ جو, ٹھیک ہے. یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوگا قرآن میں. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے, یا بے شک وہ لوگ جو کفروا, کفر, یہ کفر جو ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کفر, ٹھیک ہے. اردو کا لفظ ہے کفر, انکار. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, نہ ماننا. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے وہ سائڈ پر جب نیلے کلر میں وہ آئے گی ورڈنگز, تو اس کا مطلب ہوگا وہ اردو کا لفظ ہے, اسی سے یہ عربی کا لفظ آ رہا ہے. کفروا, کفر کیا, ٹھیک ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو, نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں. تو یہ اسی سے سارے لفظ بنے, کفر سے کفروا اور کافر دونوں الفاظ اسی سے استعمال ہوئے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا, سواء علیہم. ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ریپیٹ ہوں گے رولز آج کے سبق میں, علیہم میں ریپیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. یہ جو دوسرا ہمارا پینل ہوگا نا اس میں ہم یہ حروف یاد کریں گے. ان کا مطلب کیا ہے, علا کا مطلب کیا ہے, با کا مطلب کیا ہے, لام کا مطلب کیا ہے. یہ تقریباً 16 حروف کی سیریز ہے, وہ اس دوسرے پینل میں ہم پڑھیں گے. تو یہ ہم جو ہے علا کے ساتھ لگ گیا. علا کا مطلب ہوتا ہے پر, ٹھیک ہے. علیہم اب جمع کا اشارہ ہے ہم, ٹھیک ہے. علیہ اس پر, علیہم ان پر, علیہ کا آپ پر, علیکم آپ سب پر, علیہ سب پر. یہ آپ پریکٹس کریں گے نا ان 3 اسباق کی جو میں نے بتایا, تو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو علیہم ان پر, اور سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر. بعض الفاظ ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے, عربی میں صرف ہوتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں یا باقی الفاظ کو یاد کر لیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے. سواء علیہم برابر ہے ان پر, برابر ہے ان کے لیے, کہ ایک جیسی بات ہے ان کے لیے. انذرتہم ام لم تنذرہم. نیچے آپ دیکھیے یہ جو انذرتا اور اس کے ساتھ پھر ہم آ گیا, ٹھیک ہے. تو ہم سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم یہ اشارہ کر دیں یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے, ٹھیک ہے, جو غائب ہیں. اور انذرتا یہ انذار سے ہے. وہ آخر میں آپ دیکھ لیجئے کہ بلو کلر کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ پر, وہ انذار, انذار سے ہے. انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. رسول جو ہے وہ نذیر اور بشیر ہے. تو نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنے والا, ڈرانے والا. تو یہ وہی انذار ہے, ڈرانے والا, ٹھیک ہے. انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو, ٹھیک ہے. انذرتا آپ ڈرائیں, ہم ان کو. انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو. آگے جو دوسرا لفظ ہے یہ ہے ام, ٹھیک ہے. اوپر دیکھیے آپ فرسٹ رو کے اندر جو درمیان والا لفظ ہے ام. ام کا مطلب ہوتا ہے یا, جس طرح انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں اور, تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ام جو ہے وہ عربی میں یوز ہوگا ام یا. لم تنذرہم
آپ نہ ڈرائیں ان کو. انذرتہم آپ ڈرائیں, لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں. لم جب شروع میں آ جائے گا فعل کے تو لم جو ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے. لام میم جو ہے یہ کسی فعل کو نہ کرنا ہو اس کے معنی میں آئے گا. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لم تنذرہم کو جب ہم کھولیں گے, لم الگ ہے, تنذر الگ ہے, ہم الگ ہے. لم کا مطلب یعنی یہ فعل نہ کرو. تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو, لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں ان کو. تو دوبارہ دیکھیے انذرتہم ام لم تنذرہم, آپ ڈرائیں ان کو یا آپ نہ ڈرائیں ان کو, سواء علیہم ان پر برابر ہے. تو ان الذین کفروا, دوبارہ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ آخری حصہ رہ گیا آیت کا, یہ بھی پڑھ لیں. لا یؤمنون, لا یؤمنون کا مطلب, لا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں. کسی چیز کی نفی کرنی ہو, نہیں کرنی ہو تو لا کہہ دیتے, لا نہیں. ٹھیک ہے, آپ سے کوئی پوچھے آپ نے کھانا کھایا, آپ اردو میں کہتے ہیں نہیں, تو آپ عربی میں کہنا ہو تو لا. یؤمنون یہ نیچے آپ دیکھ لیجئے, یؤمنو یہ واو نون والا اصول یہاں پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن حکیم کی ایک آیت کو 5 منٹ 10 منٹ دیں یہ سمجھنے کے لیے, نہیں سمجھ آتا پھر سمجھیں. یؤمنون لکھا ہوگا تو آپ کو کلک نہیں کرے گا کہ یہ جمع کے لیے ہے, لیکن تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں گے نا کہ آخر میں واو نون کیوں آیا ہے, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یؤمنون کی جمع یؤمنون ہے. اور یؤمنو ایمان سے ہے. وہ دیکھیں پھر وہ بلو کلر کے اندر وہ میں نے وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ مینشن کیا, ایمان. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے اور یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یہ جو فعل والی بحث ہے نا, ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں مشکل ہو رہی ہے کہ ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں ہے, لیکن جب فعل ہم پڑھ لیں گے نا تو فعل بھی آپ نے اسی طرح اشاروں سے پڑھنا ہے, تو پھر آپ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر آپ خود معنی بتائیں گے. یہ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ ایک پارہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت سے الفاظ 50% ترجمہ آپ کریں گے, اور 2 پارے کرنے کے بعد 75 ترجمہ انشاءاللہ آپ کو کریں گے. یہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن ابھی جو نہیں سمجھ آ رہا اس کو تھوڑا سا مطلب اس انداز میں سمجھ لیجیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے. بعد میں اس اصول انشاءاللہ. یہ یؤمنو جو ہے, یؤمنو یؤمنون, تومنو تومنون, اومنو نؤمنو, یہ بھی اشارے ہم نے کرنے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی لفظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. ٹھیک ہے, دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیجئے. ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کفر کیا, انکار کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو, ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. ٹھیک ہے, ترجمہ آسان ہو گیا. دوبارہ دیکھ لیجیے, بلکہ آپ کیجیے ان, ترجمہ کیجیے ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے نہ مانا, سواء علیہم انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو. ہم کا مطلب ہے ان کو. ٹھیک ہے, آپ ڈرائیں ان کو. ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو. لا یؤمنون نہیں ایمان لانے والے. جی اگلی آیت دیکھیے, دوسری آیت. ختم اللہ, ختم دیکھ لیجیے آگے, ختم نبوت لکھا ہوا ہے. ختم کہتے ہیں مہر کو. ٹھیک ہے, ختم نبوت. اور رسول کے بارے میں کہتے ہیں خاتم النبیین. ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں, یعنی نبیوں پر مہر لگانے والے, نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والے. اس کے بعد سلسلہ بند ہو گیا. تو ختم مہر لگا دی, اللہ نے, ختم اللہ نے مہر لگا دی. علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. 3 چیزیں. علی کا مطلب اب تک یاد ہو جانا چاہیے, پر. ٹھیک ہے, علی 3-4 دفعہ آ چکا ہے. علی کا مطلب پر. قلوب یہ قلب کی جمع ہے. ٹھیک ہے, قلب کہتے ہیں, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قلب, دل کو کہتے ہیں قلب. اور ہم قلوبہم ان سب کا دل. ٹھیک ہے, قلبہ اس کا دل, قلبہم ان سب کا دل. ٹھیک ہے, تو یہ اشارے سے آپ کو ہوم سے سمجھ آ جائے گا کہ ان کے دل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور قلبی ہوگا تو میرا دل, اور قلبنا یا قلوبنا ہمارا دل. یہ آخر والے 6 حروف ان کی مشق کریں. جو بھی لفظ آتا ہے اس لفظ کے اوپر یہ 6 کے 6 لگا دیں. ہو لگائیں, ہوم لگائیں, کا لگائیں. آپ کو عربی 3-4 دنوں کے اندر آسان لگنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے اس کی ایکسرسائز کریں. اگلا جو دوسرا لفظ ہے سما,
ٹھیک ہے، سماعت سے ہے، اردو میں تو لفظ استعمال ہوتا ہے سماعت، سننا، سننے کو کہتے ہیں سماعت، ٹھیک ہے، اور ہم کا مطلب ان کی، ٹھیک ہے، سمعہ اس کی سماعت، سمعہم ان کی سماعت، سمعک آپ کی سماعت، سمعکم آپ سب کی سماعت، سمعی میری سماعت، سمعنا ہماری سماعت۔ آگے ابصار، یہ بصارت سے ہے، ٹھیک ہے، بصر دیکھنا، بصرہ اس کی بصارت، بصرہم ان کی بصارت، بصرک آپ کی بصارت، بصرکم آپ سب کی بصارت، بصری میری بصارت، بصرنا ہماری بصارت۔ تو ایک لفظ کو آپ ریپیٹ کریں تو یہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ اب وَلَهُمْ جو ہے یہ بھی 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، وا اور لام کا مطلب کے لیے، لیے کے لیے، اور ہم ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے۔ عذاب بھی اردو کا لفظ ہے، عظیم بھی اردو کا لفظ ہے۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے بڑا، عذاب کا مطلب عذاب، اور عظیم کا مطلب بڑا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایک بات ترجمے کے حوالے سے، کیونکہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی ہلکی پھلکی تشریح بھی۔ یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوا ہے تو اللہ نے پہلے مومنین کا ذکر کیا کہ مومن لوگ کون ہیں، اللہ کو ماننے والے کون ہیں، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان لاتے ہیں اور پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ حضور پر نازل ہوا قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کی صفات گنا دی۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا، دوسرا جو گروہ اللہ کو نہیں مانتا اس کا ذکر اللہ نے دوسرے گروہ کا یہاں پر کیا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تیسرے گروہ کا ذکر کرے گا کہ جو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے، چاہے نام کے مسلمان ہوں عمل کے منافق ہوں، چاہے نام کے بھی منافق ہوں عمل کے بھی منافق ہوں۔ تو تیسرے درجے کا گروہ ہر دور کے اندر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہتا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کہتا نؤمن بک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر گھروں میں جا کر حضور کو قتل کرنے کی سازش بھی کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تیسرا گروہ ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس پر قانونی طور پر اسلامی عدالت کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتی اور نہ اس کو سزا دے سکتی ہے، یہ اب اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ دے لیکن عمل سے منافق ہو، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہو، اسلام کو پسند نہ کرتا ہو، اپنے لیے مجبوری سمجھتا ہو، یہ اس تیسرے گروہ میں آئے گا اور اس کا انجام اور اس کی سزا قیامت کے دن اللہ خود متعین کرے گا۔ دنیا میں ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تیسرے گروہ کا ذکر۔ اب یہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات جو ذہنوں میں کھٹکتی ہے، مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہیں اس کو بڑا اچھالتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ تھا قدریہ کا فرقہ، وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو یہ خود کہہ دیا ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ تو پہلے سے فیصلہ ہو گیا کہ کس کو ایمان لانا اور کس کو کافر کرنا ہے، اس لیے ہماری کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے سے اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ یہ کہہ دے کہ جی کیا کرے جی، اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا کہ میں نے نہیں پڑھنی تھی اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ یہ عقیدہ قدریہ کا جو عقیدہ تھا ایک وقت کے اندر بڑا اس کو پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس پر کہنا شروع کر دی کہ اللہ نے کتاب میں ہر کچھ لکھ دیا ہے اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ، لیکن اس کا جواب علماء نے دیا اور جو سمجھ میں بھی بات آتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا رزق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن رزق کے لیے تو ہم تگ و دو کرتے ہیں، گھر پہ تو کبھی نہیں بیٹھے رہے کہ اللہ نے لکھ دیا بس جو لکھا وہ آ جائے گا، اس کے لیے صبح بھی، اس کے لیے شام بھی، رات بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، جہاں سے بس چلتا ہو پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو جی اللہ نے لکھ دیا، اس لیے علماء نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانا جیسی اللہ نے لکھی ہے ہمارے ذمے کوشش ہے۔ اللہ نے کہا ہدیناہ النجدین، میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی حلال کا بھی اور حرام کا بھی، اب یہ انسان کا کام ہے وہ سیدھے پر چلتا ہے یا غلط پر چلتا ہے۔ اور آخری بات اس کے حوالے سے سمجھنے کے لیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس نے تکلیفیں دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو جو اس کے بیٹوں کے ساتھ بیائی گئی تھیں اس نے کہہ کہ ان کو بھی طلاق بھی دلوائی، اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ باتیں کہیں۔
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو پہلی دفعہ دعوت پر بلایا، مکہ میں دعوت دی، تو ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مان لو ساری دنیا تمہارے زیر نگی ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے، ابو لہب نے اس وقت کہا تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تو تباہ و برباد ہو جائے، اس چیز کے لیے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ تبت یدا ابی لہب، وہی الفاظ اللہ نے ریپیٹ کیے کہ محمد آپ نہیں ہلاک، تبت یدا ابی لہب، اس ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تاریخ کے اندر محفوظ ہے کیا اس کا انجام ہوا، اس کے بیٹوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کو طلاق دی تھی۔ اب یہ جو ابو لہب ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایمان کیوں نہیں لا سکا؟ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سارا جو معاملہ ہے اس کو میں نیگیٹو پوائنٹ میں لے جاؤں گا کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہلاک ہو جائیں، یہ جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی میں تو ایمان لے آیا ہوں، ایمان نہیں۔ اس چیز کو اللہ کہتا ہے کہ کافر جو ہیں شیطان ان کو اتنا گمراہ کرتا ہے کہ پھر وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے، وہ گمراہی در گمراہی در گمراہی کے در مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے راستہ خود چنتے ہیں۔ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جو تم نے اپنے لیے پسند کیا بس اسی میں زندگی گزارو۔ اس لیے اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی یہ مت سوچیں کہ بس یہ نیکی ہمارے مقدر میں جتنی لکھی تھی ہم نے، مقدر میں تو لکھی ہے جتنی، لیکن ہمارے ذمہ تو کوشش ہے۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہے اور نیکی کے لیے قدم آگے نہ بڑھایا تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں آپ سب کہ جی ہمارے مقدر میں لکھی تھی اس لیے نماز پڑھنے نہیں ہے، اس لیے نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھے؟ اگر جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شابان نظر آئے گی، شابان نظر آئے گی۔